آزادی کی تحریک تو مدتوں سے چل رہی تھی اور اس میں ہر طبقے خیال کے لوگ، خاص طور سے مسلمانوں نے بڑا کردار ادا کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی جو شکل پیدا فرمائی کہ پاکستان کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک الگ خطۂ زمین عطا فرمائی. یہ مدتوں کے آرزوؤں کی ایک طرح سے تکمیل تھی، کیونکہ مغلیہ سلطنت کے زوال کے بعد جب تک انگریز نہیں آئے تھے تو پورے ہندوستان پر مسلمانوں کی حکومت تھی. تو اصل قاعدے کی بات یہ تھی کہ جن سے حکومت چھینی گئی تھی انہی کو واپس کی جاتی. لیکن ہوا یہ کہ انگریز نے جاتے ہوئے یہ چاہا کہ یہ حکومت جو ہے وہ ایک اس طرح دی جائے کہ اس میں ہندو غالب اکثریت میں ہوں. تو یہ ایک مطالبہ سامنے آیا، قائد اعظم نے اس کو آگے بڑھایا. اگرچہ تصور اس کا پہلے سے تھا، لوگوں میں عام طور سے مشہور یہ ہے کہ علامہ اقبال نے سب سے پہلے پاکستان کا تصور پیش کیا تھا، لیکن واقع یہ ہے کہ اس کا تصور سب سے پہلے حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ نے پیش کیا. اور مولانا عبدالماجد دریابادی نے اپنی کتاب حکیم الامت میں ذکر کیا ہے. مولانا عبدالماجد دریابادی بڑے مشہور ادیب بھی ہیں، صاحب تصنیف ہیں. ان کا اخبار نکلتا تھا صدق کے نام سے، ساری دنیا میں مشہور تھا. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بعد میں مسلم لیگ کے پاس سے تو ہم نے نعرہ بعد میں سنا، لیکن سب سے پہلی بات جو ہم نے حکیم الامت سے سنی اور وہ یہ تھی کہ دل چاہتا ہے کہ ہندوستان میں یا اس کے کسی حصے میں کوئی ایسی ریاست قائم ہو کہ جو اسلام کی بنیاد پر قائم کی گئی ہو اور اس میں احکام شریعت نافذ کیا جائے. بعد میں یہی نعرہ لے کر قائد اعظم کھڑے ہوئے اور اس میں کیونکہ مطالبہ درست تھا اس واسطے مسلمانوں کی اکثریت نے ان کا ساتھ دیا. علماء کرام کی ایک بھاری تعداد نے بھی حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں اور علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں علماء کی بھاری تعداد اس تحریک میں شامل ہوئی. ہم بچے تھے جب یہ نعرے سنا کرتے تھے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، گلی گلی یہ نعرہ گونجتا تھا. آج اس تحریک کے دیکھنے والے تو بہت کم رہ گئے ہوں گے، لیکن ہم نے اپنے بچپن میں دیکھی ہے. اور اس وقت جو مسلمانوں کے اندر جوش و خروش تھا، جس طرح وہ اس نعرے کو لے کر آگے بڑھ رہے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے پاکستان قائم فرمایا. اور جیسا کہ نعرہ لگایا گیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، تو اسی مقصد کے تحت یہ ملک قائم ہوا. اور شاید اس دور میں یہ واحد ریاست ہے جو اسلام کے نام پر قائم ہے، ورنہ عام طور سے ریاستیں جو ہیں وہ قومیت کی بنیاد پر ہوتی ہیں، جو نسلی قومیت کی بنیاد پر یا وطنی قومیت کی بنیاد پر، لیکن اسلام کی بنیاد پر یہ واحد ریاست ہے جو قائم ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا انعام تھا. اور پھر ایسی ریاست کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر طرح کے وسائل عطا فرمائے. ہر طرح کی زمینیں یہاں موجود ہیں، پہاڑ اس میں ہیں، دریا اس میں ہیں، صحرا اس میں ہیں، ریگستان اس میں ہیں، سبزہ اس میں ہیں. ہر طرح کی پیداوار اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے. تو بہت بڑی نعمت اللہ نے دی. لیکن واقعہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جتنی بڑی نعمت ہوتی ہے تو اتنا ہی بندے کے اوپر اس کا شکر واجب ہوتا ہے. اور اگر آدمی چھوٹی نعمت کی ناقدری کرے تو اس کا بھی وبال ہے، لیکن ایک اتنی بڑی نعمت اس کی ناقدری کرے تو اس کا وبال بھی بڑا تھا. لہذا اصل بات یہ تھی کہ پاکستان بننے کے بعد ہم اس مقصد کی طرف متوجہ ہوتے جس کے لیے پاکستان بنایا گیا تھا. لیکن ہماری شامت اعمال یہ ہے کہ ہم مختلف نعروں کے پیچھے چل پڑے، مختلف مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے سرگرداں ہو گئے. تو اس کی وجہ سے ہم ابھی تک اس منزل تک نہیں پہنچ سکے جس منزل کے لیے پاکستان بنایا گیا. لیکن
اس کے باوجود الحمدللہ پاکستان موجودہ حالت میں بھی اس کے رہنے والوں کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے، اب بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور پیغام یہ ہونا چاہیے، ہر ایک مسلمان کو یہ پیغام جانا چاہیے، خاص طور سے جب یوم آزادی مناتے ہیں تو اس وقت میں خاص طور پر، کہ ہر ایک انسان یہ سوچے کہ اگر فرض کرو کہ پاکستان نہ بنتا تو اس کا کیا حال ہوتا، وہ کہاں ہوتا، کس کی غلامی میں ہوتا، کیا صورتحال ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمت عطا فرمائی ہے تو اس کا شکر یہ ہے کہ اس کے احکام کی اطاعت کی جائے، اور اس پاکستان کو صحیح معنی میں پاکستان بنانے کے لیے ضروری ہے کہ جس بنیاد پر وہ قائم ہوا تھا اسی بنیاد کو سب سے اول اہمیت دی جائے، کہ وہ کیا ہے، انما المؤمنون اخوہ، سارے مسلمان بھائی بھائی ہیں۔ لہذا جو تعصبات ہیں، چاہے وہ لسانی تعصبات ہوں، چاہے وہ فرقہ وارانہ تعصبات ہوں، مسلکی تعصبات ہوں، ان کو بالائے طاق رکھ کر اس مملکت کو صحیح معنی میں ایک اسلامی ریاست بنانے کی جد و جہد کریں، اور اس کا راستہ بند نہیں ہے، کھلا ہوا ہے۔ اور اگر ہم میں سے ہر ایک شخص اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق بنائے اور اس بات کی جد و جہد کرے کہ ہمارا معاشرہ بھی اسی مقصد کے تحت آگے چلے، تو کچھ بعید نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ خواب جو ہمارے بزرگوں نے دیکھا تھا اس کی تعبیر ہمارے سامنے آ گئی۔ تو انشاءاللہ جو اس مقصد کے تحت قدم بڑھائے جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انشاءاللہ مدد ہوگی۔ اب بھی اگر موازنہ کیا جائے پاکستان کا، باوجود اپنے تمام خرابیوں کے، دوسرے ممالک کے ساتھ اگر موازنہ کیا جائے تو الحمدللہ اب بھی بسا غنیمت ہے، اور اب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے ہم دوسرے ملکوں کے مقابلے میں بہتر پوزیشن میں ہیں۔ اس کو مزید بہتر بنانے کی ضرورت ہے، اس کی جو بنیاد ہے اس کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بغاوت چھوڑ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی طرف چلنے کی ضرورت ہے۔ یہ ہوگا تو انشاءاللہ ہمارے قدم بڑھتے جائیں گے۔ مایوسی کی کوئی وجہ نہیں ہے، مایوسی پھیلانا بھی بڑی غلط بات ہے، یعنی چونکہ حالات خراب ہوتے ہیں تو بسا اوقات لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں جس سے مایوسی پیدا ہوتی ہے۔ مایوسی ایک مسلمان کا شیوا نہیں ہے، مسلمان کا شیوا یہ ہے کہ اگر کوئی خرابی ہے تو اس خرابی کو بہتر بنانے کی کوشش کرے اور آخر دم تک کرتا رہے۔ کوشش بذات خود مقصود ہے، اگر اللہ کی رضا کی خاطر ہو تو کوشش بذات خود مقصود ہے۔ جو آدمی کوشش کر رہا ہے وہ کامیاب ہے، نتائج اللہ تعالیٰ کے قبض قدرت میں ہے، لیکن صحیح رخ پر کام کرتا رہے۔ میں نے کبھی ایک شعر کہا تھا، کبھی شعر کہا کرتا ہے، تو ایک شعر کہا تھا کہ قدم ہے راہ الفت میں تو منزل کی ہوس کیسی، قدم ہے راہ الفت میں تو منزل کی ہوس کیسی، یہاں تو عین منزل ہے تھکن سے چور ہو جانا۔ تو جتنا آدمی اذا فرغت فانصب، تھکو، یہ تھکن ہی بذات خود مقصود ہے۔ اس کے کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال محنت کرتے رہے، نتیجہ بظاہر ظاہر نہیں ہوا، لیکن ان کی وہ محنت بذات خود مقصود تھی، وہ کامیاب تھے اس میں۔ تو ہم میں سے ہر ایک کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم صحیح راستے کے اوپر کوشش کرتے رہنا، جد و جہد کرتے رہنا، یہ بذات خود ہمارا مقصد ہے، ہمارا مشن ہے، ہماری کامیابی اس میں ہے۔ اور جب صحیح راستے کے اوپر ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہوتی ہے تو عام طور سے اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ اس میں کامیابی بھی ہوتی ہے، کبھی اس کے خلاف بھی ہو جاتا ہے، لیکن انسان کا مقصد حاصل ہوتا ہے۔ مختصر سا پیغام یہ ہے کہ وہ پاکستان کو صحیح معنی میں پاکستان بنانے کی کوشش کرے، خود صحیح معنی میں پاکستانی بننے کا مطلب ہی ہے کہ مسلمان کی جو صفات ہیں وہ اپنے اندر پیدا کرے اور فرقہ واریت اور باہمی خانہ جنگی سے اپنے آپ کو ہر قیمت پر بچانے کی کوشش کریں اور سب متحد ہو کر